اور ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وہ بیان کرتے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں عبداللہ بن عباس، کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب ان پر حملہ ہوا، زخمی ہو گئے، شہادت کے بالکل قریب ہیں، لوگ جمع ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا جاؤ، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ایک قبر کی جگہ موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے اور ابو بکر کی قبر ہے، ساتھ میں ایک جگہ موجود ہے، جاؤ پوچھ کے آؤ، اگر اجازت ملتی ہے تو مجھے وہاں دفن کر، اور اگر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اجازت نہیں دیتی تو مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے جا کے دفن کر دے۔ جب وہ گئے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما اجازت لینے کے لیے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میرا دل تو یہ تھا کہ تیسری جگہ میں اپنے لیے رکھتی، جو ایک قبر کی جگہ ہے، یہ سعادت مجھے ملتی کہ نبی کے ساتھ اور اپنے والد گرامی ابو بکر صدیق کے ساتھ میری قبر بنتی، لیکن اب عمر نے اگر اجازت مانگ لی ہے تو میں روک نہیں سکتی، یہ سعادت ان کے نصیب میں آنی تھی اور انہوں نے مانگ لی ہے، جاؤ عمر سے کہو کہ قبر بنوا لے، شہادت کے بعد آپ کی قبر یہاں بن جائے گی، میری طرف سے اجازت ہے۔ جب وہ واپس آئے اور آ کر بتایا عمر رضی اللہ عنہ کو کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت مل گئی ہے، تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جب رش لگا ہو، ایک ہی جگہ ایک چیز ہے، ایک شخص ہے، اس کے گرد لوگ جمع ہیں، تو ظاہر ہے وہ دھکم بیل ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو اوپر کھڑے ہوتے، تو ایک شخص نے اپنی کونی میرے کندھے کے اوپر رکھی ہوئی تھی، اپنی کونی میرے کندھے کے اوپر رکھی ہوئی تھی، ایسے کھڑا تھا میرے اوپر، میرے پیچھے، میں دیکھ نہیں رہا تھا کہ کون ہے۔ وہ شخص کہنے لگا عمر مجھے پہلے ہی معلوم تھا، عمر مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ سعادت آپ کو نصیب ہو کر رہے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کو جگہ ملے گی، یہ میں شروع سے سمجھتا آ رہا تھا، مجھے یہ بات معلوم تھی، مجھے اسی بات کی امید تھی کہ آپ کی ہی قبر وہاں بننی ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہتے ہیں میں نے جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ میں گیا اور ابو بکر گئے اور عمر گئے، فلاں چیز کو میں نے مانا اور ابو بکر نے مانا، عمر نے مانا، فلاں چیز پر میرا ایمان ہے اور ابو بکر کا ہے، عمر کا ہے۔ کہتے ہیں مجھے تو اس بات میں شبہ ہے، مجھے یہی امید تھی کہ عمر یہ سعادت آپ کو ملنے والی ہے کہ نبی کے بعد ابو بکر کا مقام ہے اور ابو بکر کے بعد آپ کا مقام ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا کہ یہ کون ہے کہنے والے، دیکھو تو صحیح کہ یہ کون ہے، کیا خیال ہے کون ہوں گے؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں فالتفت فاذا ہوا علی بن ابی طالب، میں نے مڑ کے دیکھا تو علی بن ابی طالب تھے۔ یہ صرف اہل سنت کا ایسے ہی عقیدہ نہیں ہے، اس عقیدے پہ قرآن نے مہر لگائی ہے کہ نبی کے بعد ابو بکر کا مقام ہے، اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگائی ہے کہ نبی کے بعد ابو بکر کا مقام ہے، اور اس بات پر صحابہ کرام نے مہر لگائی ہے کہ نبی کے بعد ابو بکر کا مقام ہے، اور اس بات پر علی بن ابی طالب نے مہر لگائی ہے کہ نبی کے بعد ابو بکر کا مقام ہے، اور اس بات پر تمام اہل سنت نے مہر لگائی ہے۔ اور آج جو ایسی زبان دراز کرتا ہے اور اپنے آپ کو سنی بھی کہلواتا ہے یا قرآن حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ واضح حدیثیں آپ نے سن لی ہیں اور علی رضی اللہ عنہ کا فرمان بھی آپ نے سن لیا ہے۔ کہتے ہیں مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ نبی کے بعد سعادت ملنی تھی تو ابو بکر کو ملنی تھی، اور ابو بکر کے بعد آپ کو عمر ملنی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے ساتھ ابو بکر اور عمر کا نام لیتے تھے، میں اور ابو بکر اور عمر، میں اور ابو بکر اور عمر۔